السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے احسان فراموش کے 14 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی توقیر اور عالیہ کو پتہ لگتا ہے کہ حفصہ گم ہو گئی ہے، تبھی وہ آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ عالیہ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی بھی طریقے سے میری بیٹی چاہیے۔ تبھی توقیر کہتا ہے میں نے سلمان کو کہہ دیا ہے۔ اتنی دیر میں سلمان اس کا دوست بھی آ جاتا ہے اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں ہے، کیونکہ بزنس میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کوئی دشمنی وغیرہ میں یہ سب کر لے۔ لیکن عالیہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں جانتے ہیں، ہم بالکل بھی ایسے نہیں ہیں۔ تو وہ کہتا ہے پھر پریشان نہ ہو، میں ڈھونڈ لوں گا، آپ گھر جائیں۔ اسی بات پر توقیر اسے گھر لے کے آتا ہے اور اسے ریلیکس کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مل جائے گی، سلمان ہماری مدد کر رہا ہے۔ لیکن عالیہ کہتی ہے کہ میرا دل پھٹ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بس مجھے میری بیٹی چاہیے کہیں سے بھی۔ تب وہ اسے بہت زیادہ حوصلہ دے رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر فلک بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ تبھی وہ کبیر کو کہتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ اتنی دیر میں کبیر کہتا ہے کہ عالیہ بھابی کال نہیں اٹھا رہی۔ جیسے ہی وہ کال ریسیو کرتی ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ حفصہ گم ہو گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ شوق میں آ جاتا ہے۔ عالیہ اسے بتاتی ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں مل رہی، ہم نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا ہے، لیکن میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ میری بات کروائیں بھائی سے۔ وہ بھائی سے بھی بات کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اچھا میں آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے ہی فلک کو پتہ لگتا ہے اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ کبیر کہتا ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک آدمی کو حفصہ ایک بینچ پہ پڑی ہوئی ملتی ہے۔ وہ اسے دیکھتا ہے تو وہ بے ہوش ہوئی ہوتی ہے۔ خیر وہ اسے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے اور کال کر دیتا ہے پولیس کو۔ یہاں پر توقیر کبیر سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہم نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا۔ اتنی دیر میں وہ کہتا ہے سلمان کی کال آ رہی ہے۔ جیسے ہی سلمان کی کال آتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ ہاسپٹل میں حفصہ ہے۔ وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حفصہ کو کیا ہوا، وہ کہاں تھی، کیسے ملی؟ تو سلمان اسے بتا دیتا ہے کہ تمہیں میرا شکریہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک آدمی تھا اس نے حفصہ کو دیکھا تھا۔ تبھی ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں گھر لے کے جا سکتی ہیں۔ وہ آدمی جیسے ہی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ بس اپنی بچی کا خیال رکھیں اور مجھے شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تب وہ خوش ہو جاتی۔ جیسے ہی وہ گھر لاتے ہیں عالیہ کو سکون آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، حفصہ غائب ہو گئی تھی، میں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مر جاؤں گی۔ تو توقیر اسے کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، نہ ہی کسی کا سوچا ہے، تو اللہ پاک ہمارے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی کبیر اور فلک بھی آ جاتے ہیں۔ تبھی کبیر اسے کہتا ہے کہ کیا آپ نے چاچو کو بہت یاد کیا؟ اتنی دیر میں فلک بول اٹھتی ہے کہ یہ سارا جو کام ہے وہ بھابی کی وجہ سے ہوا ہے، انہیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا۔ تبھی توقیر کہتا ہے کہ میں نے بھی یہی کہا ہے عالیہ کو کہ تمہیں اپنی ذمہ داری خود نبھانی چاہیے تھی، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر کبیر کہتا ہے کہ اس میں بھابی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، ساری غلطی میری ہے، ان پہ اتنا زیادہ برڈن آ گیا۔ لیکن فلک کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، پہلے فیملی کو پریورٹی دینی چاہیے، بعد میں بزنس وغیرہ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ باتیں وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ عالیہ کہتی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم لوگ تھک گئے ہوگے، اب آرام کر لو۔ اور کبیر بھی کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد میں ہی اسے اسکول سے لایا کروں گا۔ فلک کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ تو کبیر کہتا ہے کہ آپ ہماری چائے اوپر ہی بھجوا دیں۔ یہاں پر نوال بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسے اسجد کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہے کہ تم نے کمپنی کیوں چھوڑ دی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے تو سوچا تھا تمہیں کہوں گا کہ تم لون لے لو گی۔ ابھی وہ ان سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں اس کی امی آ جاتی ہیں اور اسے بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا ہوا۔ تبھی نوال سوچتی ہے دل میں کہ کیا مجھے امی کو اسجد کے بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہیے کہ وہ مجھے کیا کہہ رہا تھا، لیکن کہتی ہے کہ امی کی طبیعت خراب ہوگی۔ اتنی دیر میں وہ اپنی امی سے پوچھتی ہے کہ آپ نے مجھے کیا کہنا تھا، تو اس کی امی کہتی ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی، سوچا تمہیں لے جاؤں، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ لیکن نوال کہتی ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ دوسری طرف یہاں پر حمزہ جب آفس جا رہا ہوتا ہے تو اس کی امی کہتی ہے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچو، لیکن وہ کہہ دیتا ہے آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی امی کہتی ہے کب تک تم اس لڑکی کے پیچھے رہو گے، میں نے ویسے بھی تمہارے لیے تمہاری ماموں کی بیٹی کو پسند کر لیا ہے۔ یہاں پر جیسے ہی گھر آ جاتی ہے فلک، وہ نوال کو کال کرتی ہے۔ نوال کہتی ہے کہ تم تو اتنی جلدی آ گئی، تمہارا پلان تو دیر کا نہیں تھا۔ تو فلک کہتی ہے کہ دیر کا تو تھا، لیکن عالیہ بھابی کی وجہ سے ہمیں آنا پڑا۔ یہ سب باتیں عالیہ بھی سن رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انہیں اپنی ذمہ داری کا ذرا خیال نہیں۔ عالیہ جیسے ہی اس کی باتیں سنتی ہے اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کتنی زیادہ
بدگمان ہے۔ فلک کہتی ہے کہ ذرا سی بات تھی تو فون کر کے کھڑکا دیا، بلکہ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم ہنی مون پہ گئے ہیں۔ لیکن نوال اسے سمجھاتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، عالیہ بہت اچھی انسان ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہوگی۔ یہاں پر عالیہ جیسے ہی نیچے آتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور توقیر کو بتاتی ہے کہ آج میں نے فلک کو باتیں کرتے سنا، وہ میرے بارے میں کتنی زیادہ بدگمان ہے۔ توقیر اسے سمجھاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم بس ٹینشن نہ لو، انشاءاللہ ہم سب کو ٹھیک کر لیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ لیکن عالیہ کہتی ہے میرے لیے تو جیسے کبیر ہے ویسے ہی فلک ہے، میں نے تو ان دونوں میں کبھی فرق نہیں سمجھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ میری وجہ سے اتنی زیادہ بدگمان ہوئی ہوئی ہے، اسے لگتا ہے کہ ہم اسے ٹائم نہیں دے رہے، میں اپنے مسئلے اس پہ تھوپ رہا ہوں۔ وہ یہ سب باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں کبیر بھی یہ سب باتیں سن لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھابی فلک نے آپ کو کیا کہا ہے؟ جیسے ہی عالیہ اسے دیکھتی ہے تو ہکی بکی رہ جاتی ہے اور توقیر بھی، وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لیکن کبیر کہتا ہے کہ آپ نہ بھی بتائیں تو میں نے ساری باتیں سن لی ہیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی وہ آپ کو یہ سب کچھ کہا؟ عالیہ کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، لیکن کبیر چلا جاتا ہے فلک کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ تم نے بھابھی کو کیا کہا ہے؟ فلک کہتی ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا اور مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں انہیں کچھ بھی کہتی رہوں۔ تب کبیر اسے کہہ دیتا ہے کہ تم نے انہیں کچھ تو کہا ہے نا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ ہمارے مسئلے ہم پہ تھوپتی ہیں، وہ ہم سے پیار نہیں کرتی ہیں؟ اتنا سب تو ہمارے لیے کرتی ہیں۔ وہ دونوں میں بہت زیادہ کھچ پچ ہونے لگ جاتی ہے۔ یہاں پر تھوڑی دیر میں عالیہ اٹھ کے جاتی ہے اور جا کر کبیر کو کہتی ہے کہ چلو یہ مسئلہ بند کر دو، تمہیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ آپ تو بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوں گی ہمیں ایسا لڑتے ہوئے دیکھ کر، یہ سب کچھ آپ کی ہی پلاننگ ہے۔ کبیر کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ عالیہ بھابی میرے لیے ماں کی جگہ ہے اور ان کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے، اور ویسے بھی وہ میرے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچتی ہیں۔ لیکن عالیہ اسے کہتی ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معافی مانگو ان سے۔ اس بات پر فلک معافی مانگتی ہے اور ساتھ ہی کہہ دیتی ہے کہ یہ زبردستی کی معافی ہے، خیر کوئی بات نہیں، میں ہمیشہ یاد رکھوں گی کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور وہ یہ کہہ کے چل جاتی ہے۔ عالیہ کہتی ہے کہ جاؤ اسے منا لو۔ اگلے دن جب وہ اپنے گھر جاتی ہے تو رو رو کے اپنی امی کو بھی بتاتی ہے کہ عالیہ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ نوال اسے سمجھاتی ہے کہ وہ ایسی نہیں ہے، اس کی امی بھی کہتی ہیں کہ وہ بہت ہی اچھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہوگی، لیکن چلو ہم بات کریں گے اس سے۔ یہاں پر جیسے ہی رات کو کبیر آتا ہے تو فلک سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور اسے کوئی بھی بات نہیں کرتی۔ اگلی صبح نوال کے سسرال والے آ جاتے ہیں اور اس کی امی کہتی ہیں کہ ہم شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ تبھی اسجد کہتا ہے کہ میں ابھی شادی افورڈ نہیں کر سکتا، میں نے اپنا سارا جمع پونجی اپنے کاروبار پہ لگا دیا۔ اس کی امی کہتی پہلے تو آپ شادی کے لیے بہت کہہ رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ تبھی اسجد کی ماں کہتی ہے کہ ہمارا گھر بھی اپنا نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ایسے ہی کرتے ہیں کہ آپ اپنی پراپرٹی نوال کی جو ہے اس کے نام کر دیں اور یہ گھر بھی نوال کے نام کر دیں۔ اس کی امی کہتی ہے کہ یہ میری ساری پراپرٹی میری دونوں بیٹیوں کے نام ہے۔ تبھی اسجد کی ماں کہتی ہے کہ فلک کو اس کی کیا ضرورت؟ اتنی دیر میں نوال بھی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم اپنا گھر نہیں بیچیں گے۔ جب یہ بات اسجد سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خام خواہ آپ انہیں بار بار کہہ رہی ہیں، مجھے نہیں ضرورت انہیں کہنے کی۔ وہ کہہ کے اٹھ جاتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، بار بار کسی کے سامنے ایسے بھیک مانگو۔ اس کی امی کہتی ہے کہ حد ہوگی، تمہیں اپنے غصے پہ قابو رکھنا چاہیے تھا، تمہاری وجہ سے ہمارا بنا بنایا کھیل سب ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر نوال اور اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اسجد کی باتوں سے۔ تبھی نوال کہتی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں، لیکن اسجد نے پہلے بھی مجھ سے پیسوں کا کہا تھا، لیکن میں نے اس بات کو غور نہیں کیا، میں نے اسے کہا میں یہ آفس چھوڑ چکی ہوں۔ اس کی امی کہتی ہے تمہیں مجھے یہ بات بتانی چاہیے تھی، خیر میں کل ہی بات کروں گی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔